انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت جی کیا کریں، دارالعلوم دیوبند کی لائبریری پر انگریز حملہ کرنے لگا ہے۔ فرمایا کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت بڑی پریشانی ہے، دارالعلوم دیوبند نایاب کتابیں ہیں، کوئی چھاپے خانے نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی فیکٹری نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی لکھنے والے نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی عام سیاہی نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی قلم نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت جی پریشان، ایسی نایاب کتابیں ہیں جو مکے مدینے سے آئی ہیں، استنبول مصر سے آئی ہیں حضرت، اگر انہوں نے پانی کی نظر کر دی دریا دجلہ کے اندر یا دریا کے اندر ڈال دی تو اللہ والے ہم تو رہ جائیں گے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے سارے علماء اکرام کو بلا لیا، فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انور شاہ کشمیری کا حافظہ بھی زندہ ہے۔ اللہ والے کیا بات ہے؟ فرمایا بتاؤ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں کتنی کتابیں ہیں؟ اللہ والے 15,000 کتابیں ہیں۔ فرمایا انگریز کو رات کے اندھیرے میں نہیں، دل کے اجالے میں اٹھا کے لے جا، ان کتابوں کو آگ لگا دے، ان کتابوں کو دریا میں جلا دے، ان کتابوں میں پانی ڈال کر اللہ غنی ان کی سیاہی ان کے لفظوں کو پھیکا کر دے۔ انور شاہ کو اللہ نے اتنی طاقت دی، اس کا رابطہ مدینے والے سے ہے، رب اکبر کی قسم ہے، کاغذ قلم والے منگوا لو، لکھنے والے منگوا لو، 15,000 کتابیں انور شاہ کشمیری ایک نشست میں ساری بیٹھ کے لکھوا دے گا۔ ایک کتاب کا مطالعہ کر لیتے، فرمایا موت تک وہ مجھے کبھی کتاب نہیں بھولتی تھی۔ یہ کون؟ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہر 8 دن کے بعد رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوا کرتی، جن کو خواب میں زیارت نہ ہوا کرتی، ان کو پیچس لگ جایا کرتے، لوگ کہتے اللہ اکبر لگا ہے، اسے دبائی نہیں چاہیے، اسے حضور کی زیارت چاہیے۔ یہ کون؟ انور شاہ کشمیری کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے، کبھی کھونٹی پر کتابوں کے اوپر اپنے کپڑوں کو نہیں ٹانگا، فرمایا ان کتابوں کے اندر آمنہ کے لال کا نام ہے، میں کپڑے ٹانگوں رب اکبر کی قسم ان کتابوں کی توہین ہو جائے گی۔ سہارنپور کے ریلوے اسٹیشن پر مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، میرے عزیزوں ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی میں آئے اور ٹکٹ لیا، ٹکٹ دینے والا ہندو تھا، بنیا تھا، اللہ اکبر، انور شاہ کشمیری کو دیکھنے لگ گیا۔ آپ ٹکٹ لے کر جب واپس ہوئے، وہ داخلی دروازے سے باہر نکلا، انور شاہ کشمیری کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگ گیا، کہنے لگا جس کا غلام اتنا سونا ہو اس کا آقا کتنا سونا ہوگا۔ ایسا حسن و جمال تھا کشمیری کے چہرے پر، سید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے تھے، بیٹے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا غلام اتنا اللہ۔ امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کوئی عام آدمی، اللہ اکبر، جس نے ساری زندگی اللہ اکبر قادیانیت کے فتنے کے لیے ساری زندگی کام کیا اور آخری وقت جنازہ اس کرائے کے مکان میں سے نکلا، رب اکبر کی قسم جس کا کرایہ دینے کے لیے عطا اللہ شاہ صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا عطا اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ فرمایا مدرسہ کے طالب علموں کے درمیان بیٹھ جاتا ہوں اور ان طالب علموں سے ہنسی مذاق کر کر اپنی بھوک اور پیاس مٹا لیتا ہوں۔ امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر آپ اترے، اللہ اکبر، ایک جمعدار میرے عزیزو امرتسر اسٹیشن کے اوپر جھاڑو دے رہا تھا، اللہ اکبر، ذات کا سکھ تھا، اسٹیشن کے اوپر جھاڑو دے رہا تھا۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ گزرے، اللہ اکبر، آپ کا چہرہ دیکھا، اتنے میں میرے عزیزو ایک پکوڑے والا روٹی بیچ رہا تھا، پکوڑے نان بیچ رہا تھا، آپ نے پکوڑے اس نان اس سے لے لیے، اللہ اکبر، وہ جمعدار دیکھ کے کہنے لگا اللہ اکبر ڈاڈی بھوک لگی ہے، فرمایا کھائے گا، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑا، پکوڑا ڈال کے اس میں منہ میں دیا اور آدھا ٹکڑا توڑوا کر فرمایا آدھا لقمہ تو کھا، آدھا سیدوں کا بیٹا کھائے گا۔ اللہ اکبر، کہاں جھاڑو دینے والا، کہاں سیدوں کا بیٹا۔ اور میرا عزیزو اخلاق بڑی چیز ہوا کرتی ہے، جب اس کا جھوٹا لقمہ کھایا وہیں جھاڑو پھینک دیا، اور میرا عزیزو عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑ کے رونے لگا، فرمایا تیرے ایک اخلاق نے اتنا متاثر کر دیا، گرو نانک کا کنگن اتارنا میرا کام، حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا دینا تیرا کام ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔
ان کے جب جنازے اٹھے یہ کہتے جا رہے تھے کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں ہمیں گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ کہا عطا اللہ شاہ، کہا انور شاہ، میرے عزیزو آج 85 سال ہو گئے، رب اکبر کی قسم ہے جب ان کا نام زبانوں پر آتا ہے ہمارے ایمان کی حرارت بڑھ جایا کرتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ وہ انور شاہ، یہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، کپڑے اتار دیے گئے، جیل کے اندر چکی رکھ دی گئی، میرے عزیزو اتنے گندم کے دانے جو کے دانے دے دیے گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری اللہ اکبر قرآن کی تلاوت شروع کر رہے، فرمایا اللہ جو میرے اختیار میں نے کر دیا تیرے اختیار میں تو کر دے۔ سپریڈنٹر جیل میرے عزیزو دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا عطا اللہ بتا تو کیا کام کرتا ہے، تو خدا کا قرآن پڑھتا ہے، آسمان سے نور کی لاڑ تیری چکی پہ چلتی ہے، تلاوت تو کرتا ہے، چکی خود بخود چلنے لگ جایا کرتی ہے۔